السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو ناویلا چینل۔ میں ہوں ارم اور ایک انتہائی دلچسپ ناول کے ساتھ نیلم کا مرکز، جس کی لکھاری ہے طیبہ تبسم۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا ہے اس نے۔ وہ بھی ناکام ٹھہرا، ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی ہے آسالم۔ ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک باروب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہنوز سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھیں۔ کمرے میں ان شیڈز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا، سر اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایم آز پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں، مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں، اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے، نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایم آز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی تھی، اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایم آز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تمانچہ ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الزحاق کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایم آز نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا سامنے۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایم آز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الزحاق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکاتے، دانت پر دانت جمائے ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈز سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانا پروو مائی سیلف۔ سر مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے، میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گھویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB،
فرانس کی DGSI، بھارت کی را، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ ایک MAS کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ جرا کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے ISI نہیں بلکہ آس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودیہ عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اور سمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ MAS کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے، وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے، اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کی بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بیوقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرا نہیں کر سکتے آس عالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گراہٹ نمایاں تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ MAS کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے MAS پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی، اور پھر پچھلے کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو، اور MAS سے اپنے والدین کی موت کا ISI 5 سال میں بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے، am I right؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً MAS پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا، ہنکارا بھرا، جیسے اتنے صحیح، وہاں ایک اور صحیح۔ مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشنز سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا، اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف
लड़कती चादर से छेड़खानियां करते आगे बढ़ रहे थे। ऐसे लगता था कि इसको छू लेने से हवा के भी अंदाज में नज़ाकत आ गई हो। वो आसपास से बेनियाज 2-3 शॉपिंग बैग्स एक हाथ में पकड़े और कुछ बड़े बड़े चार्ट्स रोल किए दूसरे हाथ में थामे सड़क पर नाक की सीध में चल रही थी। खुले प्लाजो के ऊपर घुटनों से बालिश भर ऊंची स्टाइलिश शर्ट पहने, एक हाथ से शॉल का एक किनारा थामे बाकी को पुष्ट से ले जाकर दूसरे बाजू में डाले, वो राह चलते लोगों को ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। कोई ऐसा राही ना गुजरा था जिसने मुड़कर इस कातिल हसीना को ना देखा हो। इसमें औरतें, मर्द सब शामिल थे, मगर वो आदी थी इस सब की। अपने गैर मामूली हुस्न की बिना पर वो स्कूल कॉलेज में भी सबसे मुनफरिद जानी जाती थी। इसे इस सब की अब आदत सी हो गई थी। उफ, गर्मी ने तपा दिया आज तो। इसने घर में दाखिल होते खुद कलामी की। अभी वो बैरूनी दरवाज़ा लॉक करके पलटी ही थी कि दादो न जाने क्यों गैराज में खड़ी नजर आई। जैसे ही इनकी नज़र नीलम पर पड़ी, चेहरे पर नागवारी और माथे पर हजारों लकीरों का जाल उभरा था। क्या कहा था तुझे कि चादर और दुपट्टे में बाहर जाया कर, बात नहीं समझ आती? मैं बकवास करती हूँ सुबह शाम, मगर तू करेगी अपनी मनमानी। शाम को आ जाएगी कोई माँ अपने सपूत की जिद पर झोली फैलाने। कुछ दिन का सुकून मुयस्सर आया है, इसे बरकरार न रहने देना। कम वक्त दफा हो जा अंदर। दादो की धाड़ पर भी वो अपनी अजली बेनियाजी से अंदर बढ़ गई। दरमियानी सी राहदारी से गुजरते वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फर्स्ट फ्लोर की राहदारी की साइड पर 2 कमरे थे, एक बैठक और दूसरा दादो का, जबकि थोड़ा आगे जहां राहदारी खत्म होती थी वहां से सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां शुरू होती थीं और सामने एक कमरा इब्रार साहिब का था और साथ में खुला किचन। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वो लॉन से होती अपने और साइका के मुश्तरका कमरे में घुस गई। तमाम चीजें बेड पर पटक कर झिंझलाते हुए चादर भी दूर फेंक दी। अगर अल्लाह ने हमें हसीन सूरत से नवाज दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर? हर वक्त बिला वजह की रोक टोक, भाड़ में जाएं। अब तो हम चादर भी लेकर नहीं जाएंगे। एक तो दादो की शराइत भी मानो और उसके बाद भी झिड़कियां भी सुनो। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जोगर्स के तस्मे खोलती आमूजे उतार रही थी। गुड़िया, कितनी दफा कहा है अकेले बाहर मत जाया करो। पड़ गई ना डांट। और दुपट्टा क्यों नहीं पहना था? दादो का जब पता है तो क्यों ऐसी हरकतें करती हो? कैमल रंग के सादा से शलवार सूट में बालों की चुटिया बनाए 2.5 गज के दुपट्टे के पल्लू से हाथ पहुँचती साइका फिक्रमंदी से कह रही थी, दुपट्टा? ये जो 5 गज की चादर हमें ओढ़ने को दी है, इसके बाद दुपट्टे की कोई गुंजाइश बचती है? इसने चादर का गोला बनाकर फिर दूर पटकते तेवरी चढ़ाते जवाब दिया। और 5 गज की ये चादर भी तुम्हारे सर पर नहीं टिकती, इसकी कोई खास वजह? वह चादर को तह लगाते बरहमी से पूछने लगी। जब हमसे नहीं संभाली जाती तो क्या करें? जबरदस्ती थमा देती हैं दादो। बस यही गलती है हमारी कि हम दादो की हर बात मान लेते हैं। आइंदा नो चादर। वो तेज तेज बोलती अपने लाए हुए चार्ट्स राइटिंग टेबल पर रखने लगी। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। दादो जो भी कहती हैं तुम्हारी भलाई को कहती हैं। अच्छी शक्ल सूरत खुदा की नेमत है, मगर हुस्न को बुरी निगाह से बचाने के लिए पर्दा लाजिम है मेरी जान। वो चादर अलमारी में लटकाती हमेशा की तरह नरमी से अपने से 5 साल छोटी बहन को डील कर रही थी। हम सेंटर जाते हैं, स्कार्फ भी करते हैं और चादर भी लेते हैं। कभी कभी तो अबाया भी पहन लेते हैं, मगर दादो की तसल्ली तब भी नहीं होती। वो मुंह फैलाकर कहती ढीले ढाले अंदाज में बेड पर चत लेट गई। दादो भी क्या करें, रोज मोहल्ले में से कोई ना कोई आंटी आ जाती हैं हमारी गुड़िया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश के साथ। फिर दादो को रिश्ता मुनासिब लगता है। बाबा को तुम अभी तक छोटी सी गुड़िया लगती हो, वो दादो को मना कर देते हैं और दादो हमेशा की तरह तुम पर खफा हो जाती हैं। साइका ने मुस्कुराते हुए कहा और इसका बाकी फैलावा समेटने लगी। अब कौन आ गया जो दादो का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है? वो हाथों से कनपटी सहलाते बेड पर चत लेटे छत पर गुड़ूं गुड़ूं की आवाज पैदा करते पंखे को देखते हुए बोली, हमारी गली के कोने पर जो दूध वाली दुकान है उसके साथ वाला घर।
سائکا نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ وہ کوہنی کے بل کچھ اونچی ہو کر سائکا کی بات سن رہی تھی۔ اوہو، جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائکا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا، آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بے زاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پرپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائکا نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہ آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کوہنی نیچے کیے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی۔ اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائکا بول رہی تھی۔ وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی؟ ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائکا نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا۔ پہلے دادو، اب آپ سب مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ کیا؟ آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائکا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شکل دیکھو اپنی۔ بدھو ابھی نہیں آیا، مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی جانے لگی تھی جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے؟ سائکا مانی خیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ اوہ نو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔